اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، تو چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بچوں، آج آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 نکالیے۔ صفحہ نمبر 8 پر سبق نمبر 3 پڑھیں گے، زمین کے خزانے۔ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہوا، پانی، سورج، آسمان، چاند اور ستارے سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین بھی ہے۔ زمین دیکھنے میں فرش خاکی نظر آتی ہے، مگر اس میں بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں۔ زمین نہ ہوتی تو یہ ہرے بھرے کھیت کہاں ہوتے، یہ پھل اور پھول کہاں سے آتے۔ زمین کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہے۔ زمین کی سطح ہموار اور برابر نہیں ہے، کہیں میدان ہے تو کہیں ٹیلے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں۔ زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے۔ زمین کا تر حصہ سمندروں اور دریاؤں کے پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اس کا خشک حصہ مٹی کی پتلی تہ سے ڈھکا ہوا ہے۔ مٹی کی اس تہ کے نیچے بھی چٹانیں، چکنی مٹی اور ریت موجود ہے۔ بچوں، اس سبق میں زمین کے خزانے بتائے گئے ہیں، یعنی جو زمین کے اندر جو خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں پانی، سورج، آسمان، چاند، ستارے، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین ہے۔ زمین کے اندر بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں، اور زمین نہ ہوتی تو یہ ہرے بھرے کھیت نہ ہوتے۔ ظاہر ہے پودے اور درخت کہاں پر اگتے ہیں؟ زمین پر اگتے ہیں۔ پھل پھول کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے نکلتے ہیں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بڑی طاقت عطا کی ہے، اور زمین ہموار نہیں ہے، یعنی کہ ایک دم سیدھی نہیں ہے، اونچی نیچی ہے۔ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں چھوٹے ٹیلے ہیں، کہیں چٹانیں ہیں، کہیں خشکی ہے اور کہیں تری، یعنی کہیں خشک زمین ہے اور کہیں پانی ہے، کہیں بالکل ریتیلی زمین ہے اور کہیں نم زمین ہے۔ تو بچوں، زمین کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، یعنی 3 حصے زمین پر پانی ہے اور ایک حصہ خشکی کا ہے، اور اس کا خشک حصہ جو ہے وہ پتلی مٹی کی تہ سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس مٹی کے نیچے چٹانیں ہیں، چکنی مٹی، ریت موجود ہے۔ قدرت نے زمین کی اندرونی تہ اور بیرونی سطح کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ زمین کے اوپر لہلہاتے کھیت، جھومتے درخت اور دیگر مفید فصلیں نظر آتی ہیں۔ یہ درخت، کھیت اور فصلیں ہمارے لیے خوراک اور لباس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے، زمین میں ہی ہمیں کپاس فراہم کرتی ہے جس سے ہم کپڑا تیار کرتے ہیں۔ کھانے کو رسدار شیریں پھل بھی زمین ہی کے دم سے ملتے ہیں۔ اسی طرح قدرت نے بہت سے قیمتی خزانے زمین کے اندر چھپا رکھے ہیں۔ ایلومینیم، جست، تانبا، لوہا، سونا، چاندی اور ہیرے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ قیمتی دھاتیں اور پتھر زمین کی دولت ہیں اور انسان کے کام آتی ہیں۔ انسان ان دھاتوں سے ریل گاڑی، انجن، ٹینک، ہوائی جہاز اور گھریلو اشیاء بناتا ہے۔ زمین کی تہ سے اور بھی بہت سے قیمتی خزانے، پیٹرولیم، قدرتی گیس، مٹی کا تیل اور کوئلہ بھی نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب توانائی کے ذرائع ہیں جو بسوں، گاڑیوں، جہازوں کو چلانے اور گھریلو استعمال کے کام آتے ہیں۔ پہاڑوں میں معدنی نمک کی کانیں پائی جاتی ہیں، جہاں سے سینکڑوں من نمک نکالا جاتا ہے۔ سمندروں اور دریاؤں کے علاوہ بھی قدرت نے زمین کی تہ میں پانی کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں۔ اس پانی کو ہم کنووں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ انسان نے علم و ہنر کے بلبوتے پر بہت محنت سے ان چھپے ہوئے خزانوں کا کھوج لگایا ہے، اور مسلسل اسی کھوج اور تلاش میں لگا ہوا ہے۔ زمین میں چھپے خزانوں میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔
قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہم محنت کریں اور ان چیزوں کا علم حاصل کریں۔ زمین میں چھپے خزانوں کو ہمت اور محنت سے باہر نکالیں۔ زمین کے اندر یہ مفید ذخیرے انسان کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں، اس میں زمین کے اندر موجود خزانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین کے اندر بھی خزانے ہیں اور زمین کے اوپر بھی خزانے ہیں۔ زمین کے اوپر جو خزانے ہیں وہ ہیں لہلہاتے کھیت، جھومتے درخت اور مفید فصلیں۔ جو پھل سبزیاں ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، جو رنگ برنگے پھول ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ وہ ہیں۔ اور زمین ہمارے لیے اناج اگاتی ہے، ہمیں کپاس فراہم کرتی ہے جس سے ہم کپڑا بناتے ہیں۔ اسی طرح کچھ قیمتی خزانے زمین کے اندر موجود ہیں اور وہ ہیں قیمتی دھاتیں، جیسے ایلومینیم ہے، جست ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، سونا چاندی ہے۔ یہ سب ہمیں زمین کے اندر سے ملتا ہے، یہ سب زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ پیٹرول ہمیں زمین سے ملتا ہے، گیس ہمیں زمین سے ملتی ہے، مٹی کا تیل اور کوئلہ بھی ہمیں زمین سے ملتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری مختلف جگہوں پر کام آتی ہیں۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے جو نمک ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں زمین کے اندر سے ہی ملتا ہے۔ نمک کی کانیں ہوتی ہیں زمین کے اندر سے، جو ہمیں خزانے نکلتے ہیں وہ پہاڑوں کے اندر ہوتے ہیں اور انہیں کانیں کہا جاتا ہے، کان کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، اب زمین کے اندر پانی کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بورنگ کرتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں تو زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خزانہ رکھا ہے زمین کے اندر۔ اور زمین کے اوپر جو ہمیں پانی نظر آتے ہیں، جو ہمیں خود آسانی سے ہم دیکھتے ہیں، وہ سمندر ہیں، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں۔ اچھا بچوں، اب یہ تمام قدرتی خزانے جو زمین میں چھپے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، تو ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے ہم اب اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 پر بچوں سوال نمبر 3 خالی جگہ ہے۔ آپ نے سبق پڑھنا ہے توجہ سے اور ان خالی جگہوں کو پھر آپ نے پر کرنا ہے، یعنی یہ خالی جگہیں آپ نے کرنی ہے سبق پڑھ کر۔ سوال نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 5 کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 میں بچوں آپ کو جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 5 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کو جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ مثلا دھاتیں، دھات، اشیاء، شے، ذرائع، ذریعہ، ذخائر، ذخیرہ، خزانوں، خزانے۔ تو یہ بچوں آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک لکھ کر دکھاتی ہوں، دھات، ایسے آپ نے کرنا ہے۔ ذریعہ کچھ میں نے آپ کو لکھ کر دکھا دیے ہیں، باقی آپ کام خود کریں گے۔ اچھا، اب بچوں سوال نمبر 6 ہے۔ آپ کو مطلب کچھ جملے دیے گئے، کچھ لفظ دیے گئے ہیں جن میں آپ کو ایسے جملے بنانے ہیں جس سے مذکر یا مؤنث ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں ہوا کا آپ ایسا جملہ بنائیں گے مطلب جس سے لگے ہوا مؤنث ہے یا مذکر۔ ہوا ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اب آپ سوچئے اور جملہ بنائیے۔ پانی، پانی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اس حساب سے آپ یہ جملہ بنائیں گے۔ سورج ہوتا ہے یا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سورج نکل آیا یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج نکل آئی۔ تو بچوں یہ اب آپ نے اپنے دماغ سے، آپ نے اپنی سوچ سے یہ کام خود کرنا ہے۔ تو جلدی جلدی یہ کام کیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، والدین کا کہنا مانیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔